سسٹمیٹک دھاندلی کا جو پانچواں اور آخری اس میں اسٹیشن اور طریقہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں لکھا، وہ یہ تھا کہ اکثر تھیلے کھلے ہوئے تھے، اکثر تھیلوں میں فارم 14 نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بندوبست کیا گیا تھا. میں ایک کیس کی صرف آپ کو مثال دوں گا جو 4 حلقے کہے تھے عمران خان صاحب نے کھولنے کے لیے، ان میں سے 3 میں وکیل تھا عدالت میں، اور یہ جو چوتھا ہے یہ عثمان ڈار والا حلقہ ہے، اس میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی سائڈ سے وکیل تھا. 92,000 کے قریب ایسے انگوٹھے تھے جو شناخت نہیں کیے جا سکے. کیوں نہیں ہو سکے شناخت؟ یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں اس رپورٹ کے بارے میں. پھر اس رپورٹ کو ہم پبلک کریں گے، اور یہ رپورٹ میں اور میرے ساتھ مختلف اور کابینہ کے ارکان بھی جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر توجہ دلائیں گے، کیونکہ اس میں آخری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ 11 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ دھاندلی کا جو جنکشن تھا، گزرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کا ریکارڈ، الیکشن کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنی سٹوریج کیپیسٹی نہیں پیدا کی. اور بھی بڑے سنگین الزامات ہیں جو میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت لمبا ہو جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تھانے کے مال خانے میں، کسی پٹوار خانے میں اور کسی کچہری کے مال خانے میں جا کے یہ تھیلے رکھے جاتے ہیں جن کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، ڈبل موریں لگائی جا سکتی ہیں، ووٹس زیادہ گڑبڑ کی جا سکتی ہے، تبدیل کیے جا سکتے ہیں، مخالف کے ووٹ سپائل کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہرانا مقصود ہو اس کے ووٹ غائب بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرڈر بھی ہے، جو الیکشن ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو منعقد کروائے گا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، نون لیگ کو، کہ جب آپ جیت جاتے ہیں ڈسکا میں، جب آپ جیت جاتے ہیں آپ فوراً زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، اور جب کہیں ہارتے ہیں تو آپ ریلی لے کے آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگانے کے لیے. تو تھوڑا توازن پیدا کریں اپنی سیاست میں، اور الیکشن لڑ کے اس کا نتیجہ قبول کرنے کا طریقہ سیکھیں. دوسری بات آج انہوں نے ای وی ایم کے بارے میں کہی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، حکومت پاکستان نے کوئی مشین نہیں بنائی. پاکستان کے قومی ادارے، بہت اہم ترین قومی ادارے جو بہت بڑے بڑے پاکستان کے لیے اس سائٹ کے کام کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے ایک نمونہ، جس کو پروٹوٹائپ آپ کہتے ہیں، ایک ڈبہ آپ کہہ لیجئے، وہ بنایا کہ وہ ہوگا کیسے اور اس کا پروسیس کیسے ہوگا. ہماری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم نے مشین نہیں دیکھنی. ہم ہر جگہ مشین ہر کمیٹی کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے سائنس منسٹری ساری جگہ روڈ شوز بھی کر رہی ہے. ایک بات میں اپوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکثریت ہے، ایک ووٹ کی اکثریت سے قانون پاس ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے الیکشن 2023 کے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ووٹ خریدنا اور اس کی ایفیکیسی، یہ اس رپورٹ میں بھی کہا گیا، سپریم کورٹ کی 2018 کی ججمنٹ میں بھی ہے، وہ دیکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور ہم پورا تعاون کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میری منسٹری کو ایک خط آیا تھا جو نادرا نے لکھا، نادرا کے خط کی بنیاد کے اوپر لیٹر ہمیں بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمنٹری افیئرز کو، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو نادرا نے کہا تھا کہ ان کو جو پیسے چاہیے 2.2 بلین، گورنمنٹ اپنے سارے وسائل لگا کے ایک دفعہ فیئر الیکشن کرانا چاہتی ہے، تاکہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے شور کو ختم کیا جا سکے. اس کے لیے اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسرا، اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کو اس بات پہ اعتراض ہے، اپنے اپنے اعتراضات ہیں. اب اپوزیشن کئی حصوں میں تقسیم ہے.
لیکن یہ اعتراض مشترک ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے. کسی نے یہ کہا کہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ وہ بہت دور رہتے ہیں. یہ توہین عدالت ہے ایسا کہنا. جو ایک فل بینچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ کوئی بیرون ملک رہتا ہو یا مین لینڈ پاکستان میں رہتا ہو، اس کے بنیادی حقوق مختلف نہیں ہو جاتے. اس لیے ان کو رائٹ آف ووٹ ہے. جو عمران خان نے اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کہا تھا، اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. دو باتیں میں شارٹ سی اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ آج اگر اپوزیشن اس بات پہ تیار ہو جائے کہ انہیں دھاندلی کا خوف کہاں سے ہے یہ سننے کے لیے بھی، تو میں بتا دیتا ہوں. دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے انکار میں دھاندلی کا خوف ہے. جن لوگوں کے جعلی ووٹ ہیں، جن لوگوں نے فرضی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ڈبل ووٹنگ کروانی ہوتی ہے، ان کو خوف ہے مشین کا. اور جن لوگوں نے فیئر الیکشن لڑنا ہے، ان کو خوف نہیں ہے. ہم سے کتنے بڑے بڑے ملک ہیں آبادی میں بھی، دوسرے حوالے سے بھی، جہاں مشینیں استعمال ہوتی ہیں ووٹنگ کے لیے. وہاں جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے سارے ریزلٹس کھل جاتے ہیں. یہاں تو دھرنے کرتے پڑتے ہیں 126 دن، تب جا کے ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے، تب جا کے ایک کمیشن بٹھایا جاتا ہے، تب بھی 4 حلقے جب کھلتے ہیں پتہ لگتا ہے چاروں میں دھاندلی ہوئی ہے. یعنی 100% دھاندلی 2013 کے الیکشن میں. جن حلقوں کا عمران خان نے کہا اس میں بھی، اور جو باقی پنجاب میں 35%، اور پوری فریکوینسی کے ساتھ بڑی تعداد میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، جو میں نے آپ کو فارم 14 اور 15 کے بارے میں، اور جو پیپر سٹفنگ کے بارے میں، کھلے ہوئے لفافوں کے بارے میں، ٹوٹی ہوئی سیلوں کے بارے میں، اور دھاندلی کے بارے میں نے جو بتایا تھا. تیسری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ کے نیچے ہو رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ جو لوکل گورنمنٹس باڈیز ایکٹس ہیں ان سے بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایگزیکٹو عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی بطور ممبر بیٹھتے ہیں. باقی جگہ پہ ایسا نہیں ہے. کوئی ڈپٹی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا، کوئی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک اور ادارے کو آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو متنازع مت بنائیں. کوئی ایک ادارہ آپ بخش دیں کبھی، اور رحم کریں اس ملک کے اوپر، اور مقابلہ کریں ووٹ کے ساتھ. اور قانون سازی ہم مکمل کریں گے. جو ایک شارٹ میٹنگ میں ہم نے ٹائم لائنز بھی دے دی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے شارٹ میٹنگ کی تھی، اس میں پارلیمنٹری افیئرز نے ٹائم لائنز دے دی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے اندر اندر جو ای وی ایم کے حوالے سے، آئی ووٹنگ کے حوالے سے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا کنسرن ہے. وہ کنسرن اب تک پہنچتا رہتا ہے، اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کون سی آئی ڈی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. اکثریت کا خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز ان کی امیدوں اور تمناؤں اور عمران خان کے وعدوں کے مطابق وہ ہم کریں گے. لیکن 2021 میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے، خواہ ہمیں سینٹ اور خواہ ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے. دونوں جگہ انشاءاللہ العزیز قانون سازی کا عمل ہم پورا کریں گے.